الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبير. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، یعنی جب ذوالحج کا پہلا عشرہ آ جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن میں سے کچھ بھی نہ کاٹے۔ جن لوگوں پر قربانی واجب نہیں، اگر وہ لوگ بھی بال اور ناخن نہ کاٹیں اور قربانی کے دن ہی ان بال اور ناخنوں کو کاٹیں تو انہیں بھی قربانی کا اجر اور ثواب مل سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی حدیث پاک میں آیا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لرجل امرت بیوم الاضحى عیدا جعلہ اللہ عز وجل لهذه الامة فقال الرجل ارأیت ان لم اجد الا منیحة انثى افاضحی بها قال لا ولكن تأخذ من شعرك وتقلم أظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا مجھے قربانی کے دن کا حکم دیا گیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے عید بنا دیا۔ اس شخص نے عرض کی آپ کی کیا رائے ہے یا رسول اللہ اگر میرے پاس عاریتاً ایک بکری کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو؟ عاریتاً کہتے ہیں کہ کوئی چیز کسی سے استعمال کرنے کے لیے لی جائے کچھ وقت کے لیے اور واپس اس کو کر دی جائے، اس کو بطور امانت، جس کو بورو کہتے ہیں، اور منیحتاً کہتے ہیں اس بکری کو جو عاریتاً لی گئی ہو دودھ کے لیے یا اون کے لیے۔ تو اس صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ میرے پاس وہ بکری جو ہے مؤنث فیمیل ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، تو کیا میں اس کو ذبح کروں؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، ہاں لیکن تم اپنے بالوں کو جس وقت قربانی کی جائے گی 10ویں تاریخ کو، اس وقت اپنے بالوں کو کاٹو گے، اپنے ناخن کاٹو اور اپنی مونچھیں کاٹو اور غیر ضروری بال جو ہیں ان کو اترواؤ گے، تو یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے لیے قربانی کے ثواب کو پورا کر دے گا۔ دو حدیثیں آپ نے سماعت فرمائی۔ پہلی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے لیے جو لوگ قربانی کریں وہ بال اور ناخن نہ کاٹیں، اور قربانی کے بعد ہی بال اور ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن لوگوں پر قربانی واجب نہیں وہ بھی اگر اس عمل میں شریک ہونا چاہیں تو وہ بھی بال اور ناخن نہ کاٹیں، اور 10ویں ذی الحج کو جب قربانی ہو جائے تب جا کر وہ اپنے بال اور ناخن جو ہیں کاٹ سکتے ہیں، تو انہیں قربانی کا اجر اور ثواب ملے گا۔ یاد رکھیں کہ یہ عمل جو ہے شریعت مطہرہ کے اندر اس کو مستحب کہتے ہیں، یعنی بال نہ کاٹنا، ناخن نہ کاٹنا، یہ حضور کا فرمان جو تھا مستحب عمل ہے، اور مستحب شریعت مطہرہ میں اس کی تعریف ہے المستحب ما امر به الشارع ليس على سبيل الحتم والالزام بحيث يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، یعنی مستحب اسے کہتے ہیں اس عمل کو
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے اس کا حکم دیا، لیکن حضور کا یہ حکم واجب یا لازم نہ تھا، لہٰذا اس پر جو عمل کرے گا اسے ثواب ملے گا، اور اگر کسی نے اس پر عمل نہ کیا تو اسے کوئی سزا یا عذاب نہ ہوگا۔ اس مسئلے میں فقہا کے کچھ مختلف مذاہب اور رائیں تھیں، جن میں احناف اور مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک بال نہ کاٹنا اور ناخن نہ کاٹنا یہ امر مستحب ہے، لہٰذا اگر کوئی اس حدیث پر عمل کرے گا تو اسے اجر اور ثواب ہے، اور اگر کوئی اس پر عمل نہیں کرتا تو اس پر نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی سزا۔ اور سادات حنابلہ کے نزدیک اس پر عمل کرنا کہ بال نہ کاٹنا اور ناخن نہ کاٹنا وہ ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کرے گا تو اس نے حرمت پر عمل کیا، لہٰذا جو حضرات احناف کے مذہب پر عمل کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کو ذہن نشین رکھیں کہ یہ امر جو ہے مستحب ہے کہ کوئی بال نہ کاٹے یا ناخن نہ کاٹے، لیکن اگر کوئی کاٹتا ہے قربانی سے پہلے تو اس پر کسی طرح کا گناہ نہیں۔ قال انس وقت لنا في قص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابط وحلق العانة ان لا نترك اکثر من 40 لیلة۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مونچھیں کاٹنے، ناخن ترشوانے، بغل کے بال لینے اور زیر ناف بال دور کرنے کے لیے یہ میعاد مقرر کی گئی کہ 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑیں، لہٰذا جو حضرات ذوالحج سے پہلے 1 مہینے تک اگر انہوں نے بال نہیں کاٹے تو عشرۂ ذی الحج میں وہ اپنے بال کاٹ سکتے ہیں، ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، جیسا کہ اس حدیث پاک سے سمجھا جاتا ہے کہ میعاد مقرر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 دن فرمائے، لہٰذا اگر 40 دن گزر جاتے ہیں تو وہ فعل مکروہ اور ممنوع ہوتا ہے۔ تو جو حضرات جن پر قربانی واجب ہے وہ اگر ذوالحج سے پہلے 1 مہینے تک انہوں نے بال نہ کاٹے ہوں یا ناخن نہ کاٹے ہوں تو ان کو چاہیے کہ قربانی سے پہلے بھی وہ بال بھی کاٹ سکتے ہیں اور ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، اور ان کی قربانی پر کوئی اثر بھی نہیں پڑے گا اور ان کی قربانی ہو جائے گی۔ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔